حضرت ابن عباس محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے تھے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے، یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ، اس پر نظر کا اثر ہے، جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے بھائی کے اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید کی اور ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، اسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان نظر بد یا جادو اور اسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید جانچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری وغیرہ۔ ان چیزوں کا ڈاکٹری علاج اگر سمجھ نہ آئے تو یہ پھر نظر بد ہو سکتی ہے۔ پہلے آپ پورے طریقے سے اس کی جانچ کریں کہ نظر بد ہی ہے تو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں: چہرے کا پیلا پن ظاہر ہونا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا، معمول سے زیادہ گرمی ہونا، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہونا، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا، بے چینی محسوس ہونا، رونا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا، پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نظر بد کی دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا،
نظر بد کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کلی دائن فیکا من شر نفاساتی فی العقد و من شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک اس بیماری سے اور گروہوں پر گھانٹوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے۔